بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں عیش و آرام سے رہتے تھے، مگر آپ اپنے ہمشکل ساتھی کے نہ ہونے کی وجہ سے اداس رہتے تھے۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آدم سو جائیں تو ان کی بائیں پسلی اس طرح سے نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ سو گئے تو پسلی نکالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پسلی سے بی بی حوا کو بنایا۔ اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوتی تو مرد کو اپنی عورت سے محبت نہ ہوا کرتی۔ حضرت حوا میں وہ سبھی عادتیں اور خوبیاں موجود تھیں کہ جو عورتوں میں ہوتی ہیں، جیسے کہ حسن و جمال، شرم و حیا، محبت اور الفت وغیرہ۔ حضرت حوا کو جنتی لباس پہنا کر اور خوب سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تخت پر بیٹھا دیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے بی بی حوا کو دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بی بی حوا کو دیکھ کر ان کو چھونا چاہا، مگر تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، بنا نکاح کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح کے لیے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور فرشتے گواہ بن گئے اور نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں شکر ادا کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں دونوں آرام سے رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل مت کھائیے گا۔ اور سن لو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو اور اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ آپ دونوں جنت میں خوب آرام سے رہنے لگے اور شیطان کی طرف سے بے فکر ہو گئے کہ شیطان تو دنیا میں ہے اور ہم لوگ جنت میں ہیں، وہ یہاں کیسے آئے گا۔ ادھر شیطان نے اس بات پر کمر باندھ رکھی تھی کہ آدم سے نافرمانی کروا کے ان کو بھی جنت سے نکلوا دوں گا۔ شیطان نے جنت میں جانے کی تدبیر کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے 3 نام جانتا تھا، ان کو پڑھ کر آسمانوں کو طے کرتا ہوا جنت کے قریب بیٹھ گیا اور پھر وہ نام پڑھنے شروع کیے۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا ہوا تھا۔ مور نے شیطان سے پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان نے جواب دیا، میں ایک فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اگر تو مجھے کسی طرح سے جنت میں لے جائے گا تو میں تجھے ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا جس کے پڑھنے سے تجھے یہ 3 باتیں حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، تجھ پر کبھی بڑھاپا نہ آئے گا۔ نمبر 2، تو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نمبر 3، تو ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا۔ یہ سن کر مور نے کہا کہ آدم کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر مور نے یہ باتیں سانپ کو سنائیں۔ سانپ نے لالچ میں آ کر جنت کی موری سے اپنا سر نکالا اور شیطان سے کہا کہ وہ وظیفہ مجھے بتا دے، پھر میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ سن کر شیطان نے کہا، پہلے تو مجھے جنت میں پہنچا، پھر میں تجھ کو بتلاؤں گا۔ یہ سن کر سانپ نے اپنا منہ کھولا اور شیطان جھٹ سے اس کے منہ میں گھس گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ جنت میں پہنچنے کے بعد شیطان نے مور اور سانپ سے بات بھی نہ کی اور جنت میں ایک طرف بیٹھ کر رونے پیٹنے لگا۔ جب حضرت حوا نے شیطان کو دیکھا تو اس سے پوچھا، تو کون ہے اور تو رو کیوں رہا ہے؟ یہ سن کر شیطان نے کہا، میں ایک فرشتہ ہوں اور میں تمہارے غم میں رو رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ایک دن ضرور جنت سے نکالے گا اور تم دونوں تکلیف اور مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے۔ خدا کی قسم، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے اور کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ حضرت حوا کو اس کے رونے اور قسم کھانے سے یقین آ گیا کہ ایسا کوئی بے ایمان ہوگا جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے۔ حضرت حوا شیطان کے مکر و فریب میں آ گئیں اور درخت سے 3 پھل توڑ لیے، جس میں سے ایک آپ نے کھا لیا اور 2 آدم علیہ السلام کے پاس لے کے آئیں اور کہا، ایک پھل میں نے کھا لیا اور یہ 2 پھل آپ کھا لیجئے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت حوا نے کہا کہ یہ فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے اور ہمارے غم میں روتا ہے، اس سے زیادہ غمخوار کون ہوگا؟ اگر آپ اسے نہ کھائیں گے تو اس فرشتے کے کہنے کے مطابق آپ جنت میں نہیں رہیں گے۔
اور میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ انہی باتوں میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے اور پھل کو منہ میں ڈالا ہی تھا، حلق کے نیچے بھی نہ اترا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا۔ جنت کے کپڑے اتار کر دونوں کو ننگا کر دیا گیا۔ بدن چھپانے کے لیے جس درخت کے پاس پتے لینے جاتے تو وہ درخت اونچا ہو جاتا اور جنت کی تمام چیزوں کی طرف سے کہا جاتا کہ ہم سے دور ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مجرم ہو گئے ہو۔ یہ ماجرا دیکھ کر آپ شرم و حیا اور خوف کی وجہ سے بے چین ہو گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے آدم تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آدم، ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں اب جنت سے نکلو اور دنیا میں جاؤ۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم اور حوا کو سانپ مور اور شیطان نافرمان کو جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جنت سے نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ، جو ہندوستان میں ایک جزیرہ تھا، اس میں ڈالا، اور حضرت حوا کو خراسان میں ڈالا، اور مور کو سیستان میں، اور سانپ کو کوہ اصفہان میں، اور شیطان کو ایک بڑے خوفناک پہاڑ میں ڈالا۔ پہلے سانپ بہت خوبصورت تھا، لیکن ظالم شیطان کی مدد کرنے کی وجہ سے وہ اتنا بدصورت ہو گیا اور پیٹ کے بل چلتا ہوا اور خاک چھانتا پھرتا ہے۔ مور کی صورت ہی بدل گئی اور وہ اپنے پاؤں دیکھ کر روتا ہے۔ شیطان کو یہ سزا ملی کہ لعنت کا توق گلے میں پڑا، اور جو لوگ اس کی تابع داری کریں گے آخرت میں سب کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں جلد ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ۔